ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کے سننے سنانے کو، ہم سب کے سارے اعمال کو، ٹوٹی پوٹی ساری عبادات کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائے۔ اور اللہ کریم میں جو مہینہ ہمیں عطا کیا گیا ہے ناظرین، اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو ایام گزر گئے جو ایام باقی رہ گئے ہیں، اللہ کریم بھرپور انداز میں خوب خشوع خضوع کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ اللہ ایک ایک لمحے کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ دوسرا عشرہ جو کہ مغفرت کا عشرہ تھا، بخشش کا عشرہ تھا، معافی کا عشرہ تھا، بہت تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کو رواں دوا ہے، اور آج اس حوالے سے آخری دن ہے، یعنی 19واں روزہ ہے، اور جو رات آئے گی آج وہ تیسرے عشرے کی پہلی رات ہوگی، یعنی ان راتوں میں سے آج کی رات ہوگی، آنے والی رات جو ہے، جن راتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے، جس عشرے کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ عشرہ عتق من النیران، یعنی جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اور اس عشرے کو بڑی خصوصیت حاصل ہے، بڑا امتیاز حاصل ہے کہ اس عشرے کے اندر، یعنی لاسٹ 10 ڈیز کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے رمضان کریم کا۔ پہلا فرسٹ ڈے جسے عشرہ کہتے ہیں، اس کو فرمایا گیا تھا کہ رحمت کا عشرہ تھا، وہ ہم سے گزر چکا ہے۔ دوسرے عشرے کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ وہ مغفرت کا عشرہ ہے، جس کا ناظرین آج آخری دن ہے، آخری روزہ ہے، یعنی مغفرت کی آخری گھڑیاں گزر رہی ہیں، بخشش کی آخری گھڑیاں گزر رہی ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے، اللہ پاک کی وہ بندیاں جنہوں نے اپنی مغفرت کرا لی، جنہوں نے اپنی بخشش کرا لی ہے، اللہ کو راضی کر لیا ہے، جن کی مغفرت ہو چکی ہے، جن کی بخشش ہو چکی ہے، جن کو معافی نامہ، بخشش نامہ مل چکا ہے اس عشرے کے اندر، بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، قابل مبارکباد ہیں ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں۔ اور یقینی طور پہ بے تحاشا ایسے لوگ ہوں گے، بے شمار ایسے لوگ ہوں گے، ایسی بہنیں ہماری ہوں گی جنہوں نے اللہ پاک کو راضی کر لیا ہو، جنہوں نے اللہ سے بخشش نامہ، اللہ پاک سے مغفرت نامہ، اللہ پاک سے معافی نامہ حاصل کر لیا ہوگا۔ بہرحال اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہم میں سے ہر شخص کو ان لوگوں میں شامل فرما دیں کہ جن کی بخشش ہو چکی ہے، جن کی مغفرت ہو چکی ہے، جنہوں نے اس عشرے کا حق ادا کر دیا، عبادت کا حق ادا کر دیا، تراویح کا، تلاوت کا، روزے کا حق ادا کیا۔ اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما دے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ سیکنڈ عشرے کا آخری دن ہے، یہ آخری گھڑیاں ہیں، اور مغفرت بخشش کا اللہ اکبر موسم بہار اور برسات جاری ہے،
تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ اور ہاں، جن لوگوں نے دوسرے عشرے کو بھی ضائع کر دیا، جنہوں نے غفلت کے نظر کر دیا، جن کا دوسرا عشرہ بھی غفلت کے نظر ہو گیا، جنہوں نے کسی ذوق شوق کا مظاہرہ نہیں کیا، کسی اہتمام اور کسی بھی اللہ اکبر خاص اعمال کا مظاہرہ نہیں کیا، تو یقینی طور پہ ایسے لوگوں کی صورتحال نہایت ہی افسوسناک ہے، بہت افسوسناک ہے۔ اس پر سچی بات یہ ہے کہ جتنا بھی غم کیا جائے، جتنا بھی ملال ہو، کم ہے۔ چونکہ ناظرین، یہ اتنی خوبصورت گھڑیاں گزر رہی ہیں، اتنی عظمتوں والی، اتنی بڑی نعمت اللہ پاک کی رمضان کا یہ مہینہ، پورا کا پورا اول تو مہینہ ہی سراپا خیر ہے، سراپا برکت ہے، اور سراپا اللہ اکبر اس کے اندر بھلائی ہے۔ اتنی بڑی یہ نعمت ہے اللہ پاک کی طرف سے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ الفاظ میں اس مہینے کی عظمت کو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اس مہینے کی بڑائی کو، اس کی عظمت کو، اس کی قدر و قیمت کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا، اتنی عظمتوں والا مہینہ۔ اور یہی وجہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں تھا کہ آپ کسی بندے یا بندی کے لیے بد دعا کریں یا کسی بد دعا پر آمین کہیں۔ یہ آپ کا اپنا مزاج نہیں تھا، آپ کی اپنی فطرت نہیں تھی۔ آپ تو رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے تھے۔ آپ کے لیے تو، آپ کے دلوں میں تو دشمنوں کے لیے بھی، منافقین کے لیے بھی بڑا ظرف ہے، بہت اعلیٰ ظرف، پوری انسانیت کے لیے، پوری آپ کا مزاج نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کی دعا پر آمین کہی ہے کہ نامراد ہوا وہ شخص، ناکام ہے وہ شخص، خیر سے دور ہے وہ شخص جس نے اس مہینے کو پایا۔ یعنی اتنا آسان راستہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا، اپنی بخشش کا، اپنی مغفرت کا، اپنی معافی کا، اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کا، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا اتنا آسان راستہ، اتنا آسان طریقہ، اتنی بہترین اپرچونٹی جس نے مس کر دیا، جس نے ضائع کر دیا۔ جبرائیل امین فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ناکام ہے وہ شخص۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر آمین کہا، آمین فرمایا کہ بالکل ایسا ہی ہو، صحیح جبرائیل تم صحیح کہہ رہے ہو کہ جو شخص اس مہینے کی خیر سے محروم ہو گیا، تو اللہ اکبر اندازہ لگائیے کہ ہم میں سے وہ شخص کتنا محروم ہے، کتنا قابل ترس ہے، قابل رحم ہے وہ شخص کہ جس شخص نے اس مہینے کو پایا۔ اور اس کی ایک ایک گھڑی اتنی متبرک ناظرین، ایک ایک ساعت، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی نعمت جو ہمیں ملی، ہم سے ناقدری ہو رہی ہے، ہم سے بے اکرامی ہو رہی ہے۔ تو برحال میں نے جو آیت پیش کی، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبر دے دیجئے، نبی آپ بتا دیجئے، آپ متنبہ کر دیجئے، بتا دیجئے کس کو؟ میرے بندوں کو۔ قربان جائیے، میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اللہ کریم کا جو اسلوب ہے نا، جو انداز تکلم ہے، جو انداز خطاب ہے، کیوں نہ پیار آئے ایسے انداز پہ، اتنا پیارا انداز، اتنا میٹھا انداز، کیوں نہ اللہ اکبر پیار آئے ایسے انداز پہ۔ فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے۔ اب بندے کون؟ سارے بندوں کو، تخصیص نہیں کی، کون بندے؟ گناہگار بندوں کو بھی، بدکار بندوں کو بھی، سیاہکار بندوں کو بھی، نافرمان بندوں کو، سارے بندوں کو کیا بتا دیجئے کہ کیا مجدہ سنا دیجئے، کیا بتا دیجئے، کیا اطلاع دے دیجئے؟ انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندو میں بڑا غفور الرحیم ہوں، میں تو مغفرت کو پسند کرتا ہوں، بخشش کرنا تو میری عادت ہے، معاف کر دینا، رحم کرنا، رحم کھانا، اللہ اکبر یہ میری صفت ہے، تمام صفاتوں میں سے یہ صفت غالب ہے۔ ان رحمتی، فرمایا کہ غضبت میری وسعت کل شیء، میری جو رحمت ہے میرے غضب پر غالب ہے، ہر چیز پر حاوی ہے میری صفت رحمت۔ اللہ اکبر، نبی عبادی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو سنا دیجئے نا، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندو میں بڑا غفور الرحیم ہوں، میں بڑا معاف کرنے والا ہوں۔ کیا مطلب اس خبر کے سنانے کا؟ کیا سننے والے کو
اس آیت کے ذریعے، اس خوشخبری کے ذریعے اللہ پاک کے موڈ کا پتہ نہیں چلتا؟ کیا ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ اس خبر کو سنانے کے ساتھ اللہ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ ہم سے کیا منوانا چاہتے ہیں؟ اللہ ہمیں کس چیز کی اطلاع دینا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی دنیا میں کوئی بڑا شخص، کوئی سخی انسان کسی کو یہ کہے کہ میرے پاس بڑی دولت ہے اور میں بہت عطا کرنے والا ہوں، میں بہت عطا کرتا ہوں، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس خبر کا نتیجہ کیا ہے؟ گویا سنانے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے پاس خزانے کی کمی نہیں ہے، مجھ سے مانگو، آؤ، لو، میں لٹانے کو تیار ہوں، میں نعمتوں کی بارش کرنے کو تیار ہوں، میں برسات والی صورتحال ہوگی میری نعمت، آؤ سمیٹو، سمیٹنے والے بن جاؤ، قربان جائیے اللہ کی۔ یعنی کس قدر امید افزا، کس قدر ٹوٹے ہوئے دکھی دلوں کے لیے، جو آج ہر شخص دکھی ہے، ہر شخص پریشان ہے، ان دکھے ہوئے دلوں کے لیے کس قدر مداوا ہے، کس قدر اللہ کریم اس کی تسلی ہو رہی ہے، تشفی ہو رہی ہے کہ میرے بندو تم نے بہت گناہ کیے ہیں نا، کوئی بات نہیں، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ نا امیدی، مایوسی یہ مومن کی شایع نشان نہیں۔ مومن کو من یقنط فرمایا کہ اللہ پاک کی رحمت سے تو ایک کافر ہی مایوس ہو سکتا ہے، مومن نہیں مایوس ہوتا۔ تو ناظرین دو باتیں آپ سے کرنی تھی۔ ایک تو دیکھیں آج کا جو دن ہے نا، آج کا ویسے تو میں نے بارہا عرض کیا کہ دیکھیں رمضان کا مہینہ جب سے شروع ہوتا ہے، ہر لمحہ، ہر دن، ہر رات، ہر صبح، ہر شام اتنی متبرک ہے، اتنی عظمت والی اور برکت والی رات، برکت والا دن، ہر گھڑی بڑی بابرکت، ہر گھڑی، ہر ساتھ بہت متبرک۔ لیکن خاص ایام کو، کسی خاص عشرے کو کسی خاص چیز سے مناسبت ہو جاتی ہے، خاص ایک اس کے اندر خصوصیت ہوتی ہے۔ ویسے تو مغفرت کا پورا رمضان، پورا سال اب جب چاہیں اللہ پاک سے مغفرت مانگیں، بخشش مانگیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ پاک کے ہاں دروازے بند نہیں ہوتے، رحمت کے، بخشش کے، توبہ کے، ہر وقت دروازہ کھلا ہوا۔ لیکن خاص موقع پر، جیسے دنوں میں جمعہ کا دن خاص ہے، راتوں میں اللہ اکبر شب قدر یعنی قدر کی رات کو خاص قرار دیا گیا، مہینوں میں رمضان کا مہینہ، انبیاء علیہ اسی طریقے سے بعض خاص چیزوں کو خاص صفت کے ساتھ ان کو امتیاز حاصل۔ تو فرمائیں کہ یہ مغفرت کا عشرہ دیکھیں اب ختم ہونے والا۔ آج کا دن جو حصے باقی رہ گئے ہیں دن کے، تو آئیے اس بات کا تہیہ کرتے ہیں کہ اب تک ہم میں سے اگر کسی شخص نے اس عشرے میں اللہ پاک کو منانے کی کوشش نہیں کی، بخشش اور مغفرت اللہ سے نہیں مانگ سکا، اب تک اسے فرصت نہیں ملی، یا اس نے لاپرواہی سے گزار دی ہے سارا دن سونے میں اور اللہ اکبر دیگر کاموں میں، اللہ کو راضی نہ کر سکا، اللہ پاک کو راضی نہ کر سکا، سچی توبہ نہ کر سکا، تو آئیے اس بات کا تہیہ کرتے ہیں کہ آج شام ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے، سن سیٹ ہونے سے پہلے آئیے نا اللہ پاک کو منا لیتے ہیں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھیے، 2 رکعت نماز نفل، اللہ سے مانگیے کہ یا اللہ یہ عشرہ ختم ہونے والا ہے، یا اللہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کوئی حق ادا نہ کیا، میرے اللہ، نہ ہم نے دن میں روزہ رکھنے کا حق ادا کیا، یا اللہ نہ ہم نے رات میں قیام اور تراویح کا حق ادا کیا، یا اللہ نہ ہم نے تلاوت کا حق ادا کیا، یا اللہ نہ ہم نے دعاؤں کے کرنے کا حق ادا کیا، یا اللہ کسی نیکی کا حق ادا نہیں کیا۔ یا اللہ یہ مہینہ اور مہینے کا یہ 19واں روزہ، 20ویں رات آ رہی ہے، یا اللہ یہ پورا کا پورا مہینہ یا اللہ ہم سے رخصت ہو، یا اللہ ہم سے رخصت ہو، یا اللہ ہم سے رخصت ہو رہا، یا اللہ ہمیں محروم لوگوں میں شامل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کے خیر سے محروم رہا، اس مہینے کے اندر جو بھلائیاں اترتی ہیں، جو خیر اترتی ہے، جو شخص اس سے محروم رہا گویا وہ سارے کے سارے خیر سے محروم رہا۔ اور فرمایا کہ اس مہینے کے خیر سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو ایکچولی واقعی محروم شخص ہو، خیر سے محروم شخص ہو۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی شخص ان محروم لوگوں میں شامل۔ تو یہ آیت ناظرین، نبی عبادی انی انا الغفور، کتنی امید ہے اس آیت کے اندر، کتنی امید۔ توبہ کے بے شمار واقعات احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک شخص کا واقعہ سنایا گیا حدیث میں، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بہت برا شخص تھا، بہت گناہگار شخص تھا، حتیٰ کہ کلر تھا۔ اس نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ
99 قتل کرنے کے بعد کہ اس کے اندر احساس ندامت پیدا ہوئی اور توبہ کا اس نے ارادہ کیا کہ نہیں مجھے توبہ کرنا چاہیے، مجھے جو ہے اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے، اس ارادے سے وہ گھر سے نکلا کسی اللہ والے کی تلاش میں۔ کہتے ہیں کہ وہ سفر شروع کیا اس نے، بہرحال ایک جگہ پہنچا تو اس نے کسی سے پوچھا کہ بھائی میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی راہ ہے؟ میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا میری بھی معافی ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال سننے والے شخص نے بتایا کہ بھائی کیسی بات کر رہے ہو تم، کیسی بات کر رہے ہو، اتنے جرائم کرنے کے باوجود، اتنے کرائم کرنے کے باوجود اب بھی تمہیں توبہ کی امید ہے، اب بھی تمہیں معافی کی امید؟ بہرحال اس نے تنگ آ کے ریئیکشن کے طور پہ اس نے اس کا بھی قتل کر دیا، گویا پورا 100 اس نے مکمل کر دی۔ اب بتائیے کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا کرائم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ، کبائر میں سے بڑا کبیرہ گناہ، کسی انسان کی جان کو لے لینا معاذ اللہ، کتنا بڑا گناہ۔ فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، اور جس نے ایک انسان کو مارا ناحق پوری انسانیت کا قتل۔ بہرحال لیکن احساس ندامت سے سرشار تھا یہ شخص۔ کسی نے بتلایا کہ فلاں علاقے میں جاؤ، ایک اللہ والے رہتے ہیں، ان سے ملاقات کرو، شاید وہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے۔ بہرحال وہاں وہ جانے لگا اور اس نے سفر شروع کر دیا۔ اللہ کی قدرت یہ کہ راستے میں اس کی موت ہو گئی، راستے ہی میں وہ لقمہ اجل بن گیا۔ حضرت عزرائیل آیا، انہوں نے اس کی روح قبض کی۔ اب بڑا مسئلہ ہوا کہ جنت کے فرشتے اور جہنم کے فرشتے دونوں آ پہنچے۔ جہنم والے فرشتے یہ کہنے لگے کہ ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے، چونکہ ابھی اس کی توبہ متحقق نہیں ہے، ابھی اس نے توبہ پریکٹیکلی کیا نہیں ہے، ابھی تو جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے، توبہ اس نے ابھی کیا۔ جنت والے فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا ہم جنت میں لے جائیں گے، چونکہ توبہ کا یہ شخص ارادہ کر چکا تھا، اور ارادہ اور نیت کرنے کے بعد توبہ کی طرف رواں دوا تھا، چل چکا تھا۔ اپنے طور پہ اس نے ارادہ کر کے اس کے اختیار میں جو تھا تدبیر اختیار کر لی تھی، اس لیے اللہ کے یہاں یہ قابل قبول ہے۔ یہ مسئلہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچا، فرشتوں کا آپس میں نزاع اور آپس میں ڈسپیوٹ، اختلاف۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے یہ فیصلہ ہوا کہ ایسا کرو ایسا کرو کہ جہاں یہ جا رہا تھا اور جہاں سے چلا تھا، زمین کی میجرمنٹ کر لو، زمین کی پیمائش کر لو، جہاں سے زیادہ قریب ہوگا وہاں کی فرشتے لے جائیں، یعنی جہاں اس کو جانا تھا توبہ کے لیے وہاں سے اگر قریب پہنچ چکا ہے تو جنت والے فرشتے لے جائیں گے، اور اگر توبہ والی جگہ سے دور ہے اور جہاں سے چلا تھا وہاں سے زیادہ قریب ہے تو پھر جہنم والے فرشتے لے جائیں۔ قربان جائیے اللہ کی شان کریمی، قربان جائیے اللہ کی شان کریمی پر۔ اللہ پاک نے جہاں اس کو پہنچنا تھا اس زمین کو سمیٹ دیا، اس زمین کو اللہ پاک نے لپیٹ اور سمیٹ دیا تاکہ اس کے لیے جنت کا سامان ہو جائے۔ اللہ پاک نے، قربان جائیے ناظرین، فرشتوں نے جب پیمائش کی تو جہاں اس کو پہنچنا تھا، جو منزل تھی توبہ کرنے کے لیے، جہاں اس کو جانا تھا وہاں سے قریب پہنچ چکا تھا۔ زمین کو اللہ نے حکم دیا کہ سمٹ جا، سمٹ۔ تو اس شخص کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس شخص کی مغفرت ہو جاتی ہے، جنت کی فرشتے اسے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ توبہ کا ارادہ، توبہ کی نیت، احساس ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ اس دل پہ خدا کی رحمت ہوتی ہے جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ایک بار خطا ہو جائے تو 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ ندامت اللہ کو بہت پسند ہے۔ ندامت، شرمندگی، احساس، گناہ کا احساس کا ہو جانا کہ یا اللہ میں واقعی بہت گناہ گار ہوں، یا اللہ میں گناہوں سے لت پت ہوں پوری زندگی۔ اور ہم لوگ تو سچی بات ہے کہ اگر اس قسم کی بات کریں تو مبالغہ بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ والے لوگ تھے پہلے گزر گئے جن کے اندر تواضع، انکساری۔ ہم لوگ تو ایسی دنیا میں اس وقت رہ رہے ہیں ناظرین کہ چاروں طرف گناہوں کا یلغار، چاروں طرف پوری فضا گناہوں سے، اللہ اکبر، پورا ہمارا وجود سراپا گناہ بن چکا ہے۔ گناہ کرنا ہماری عادت ثانیہ بن چکی ہے، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کون سے ایسے گناہ ہیں جو ہم نہیں کر پاتے ہیں، جو ہم نے نہ کیا ہو۔ ہر قسم کے گناہ، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، ذہنی گناہ، اللہ اکبر، ہر گناہ کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں اور جتنا
گناہ کی لسٹ میں جتنے گناہ ہو سکتے ہیں وہ سارے ہم نے کر دیے، ہم سارے، یعنی جہنم میں جانے کا کوئی راستہ ہم نے نہیں چھوڑا، بس یہ کہ اللہ پاک اپنا فضل فرما دے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک سے فضل مانگا کرو، عادل نہ مانگو، انصاف نہ مانگا کرو، اللہ سے فضل مانگا کرو۔ عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ برابر سرابر۔ اب برابر سرابر آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو اللہ کی نعمتوں کا ہم استعمال کرتے ہیں وہ تو ہمارے ان اعمال کا بدلہ بھی نہیں بنتی جو اعمال ہم کرتے ہیں، یعنی ہماری کیا اعمال ہیں، ہماری کیا نیکیاں ہیں، جو نعمتیں ہمیں اللہ پاک کی طرف سے حاصل کرتے ہیں وہ تو بہت زیادہ دنیاوی جو نعمتیں ہمیں ملتی، ہمیں سانس مل رہی ہے، ہمیں پانی مل رہا ہے، ہمیں اللہ اکبر سر سے لے کے پیر تک نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں اور سراپا گناہ گار بھی۔ تو اللہ کی نعمتیں جو دنیا میں ہم محظوظ ہوتے ہیں جن نعمتوں سے، ایک ایک نعمت اتنی بڑی بڑی نعمت ہمیں مل رہی ہوتی ہے، ان کے مقابلے میں ہماری نیکیوں کی کیا حیثیت؟ اور مزید برآں یہ کہ آپ جنت اللہ سے لے رہے ہیں، اللہ کی رضا خوشنودی، اتنی بڑی نعمتیں کہ جن کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک سے اللہ کا فضل مانگا کرو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اے لوگو اللہ پاک سے اللہ کا فضل مانگو، عدل نہیں، عدل جو مانگے گا وہ پھنس جائے گا۔ اللہ سے اللہ کا فضل مانگو۔ تو بہرحال ایک تو مجھے یہ کہنا تھا کہ دیکھیں آج آخری روزہ ہے، 20واں روزہ آج ہو جائے گا، آج رات جو آنے والی ہے وہ آج کی رات شب 21 ہو جائے گی، یعنی پہلی قدر کی رات، پہلی شب قدر جو آنے والی۔ تو ایک تو ہم مغفرت کے عشرہ ختم ہونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے تنہائی میں بیٹھ کے، تنہائی میں خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی کہیں، گھر میں خواتین کو بہنیں اگر سن رہی ہیں، آپ سے تھوڑی سی گزارش کہ آج افطار کے وقت تھوڑا سا افطار کے سلسلے کو کم کر دیجئے گا، اور عصر مغرب کے درمیان، مغرب سے پہلے کوئی وقت تھوڑا سا وقت مل جائے تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ پاک سے یہ دعا ضرور کر لیجئے گا کہ میرے اللہ یہ عشرہ بھی اب ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، یا اللہ یہ عشرہ ہم سے اب رخصت ہو رہا ہے، یہ مغفرت کا عشرہ تھا، اللہ پاک اپنے میں بڑی زبردست اپرچونٹی دی تھی کہ ہم آپ کو راضی کر لیں، یا اللہ ہم اپنی بخشش کروا لیں، اپنی مغفرت کروا لیں، تو یا اللہ ہم سے مس ہو گیا یہ عشرہ، یا اللہ ہم نے ضائع کر دی اس کی راتوں کو، اس کے دنوں کو، یا ہر ساتھ ضائع ہو گئی، ہم نے سونے میں، ہم نے کھانے میں، ہم نے کھانے بنانے میں، یا اللہ ہم نے دیگر کاموں میں ضائع کر دیا، یا اللہ اس عشرے کا حق ادا نہ کر سکا، میں نہ کر سکی۔ تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے ضرور اس بات کی کوشش کیجئے گا، اللہ پاک سے مغفرت مانگیے گا، اپنے لیے، بچوں کے لیے، خاندان کے لیے، والدین کے لیے، تمام مرحومین کے لیے دعا کیجئے گا، اور ساتھ ساتھ جو رات آ رہی ہے آج کی رات سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب تیسرا عشرہ آتا تو آپ اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی ایکسٹرا اسٹرگل، ایکسٹرا کوشش، بہت زیادہ ایفرٹس کہ اب آخری عشرہ، اس کے بعد مزید کوئی عشرہ نہیں آئے گا، رمضان کا مہینہ اس عشرے کے اختتام پر ختم ہو جائے گا۔ تو ایک تو آنے والے عشرے کی ابھی سے تیاری، ابھی سے توبہ استغفار، ابھی سے پلاننگ کہ اس عشرے میں اب انشاءاللہ تعالی 1 سیکنڈ ہم ضائع نہیں کریں گے، پوری پابندی، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، ہر روز اس طریقے سے آپ گزاریے گا جیسے کہ شب قدر کے دن آپ قدر کی رات میں رات کو گزارتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا کون سا دن اور اس دن میں کون سے آنے والی رات قدر والی رات ہو جائے۔ تو یہ میری 2 گزارش آپ سے، 2 گزارش ہے، آنے والے عشرے کی تیاری اور جانے والے عشرے کے آخری لمحے میں اللہ سے مغفرت، اللہ سے معافی، سب کے لیے معافی مانگیے گا، پوری امت کے لیے مغفرت، آپ بخشش مانگیے گا۔ تو مختصر سے بریک کے لیے جانا ہے، بریک کے بعد پھر انشاءاللہ حاضری ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، آپ اس پروگرام میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ اور بریک سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ 2 چیزیں آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنا ہے۔ اچھا یہ بھی بتاتا چلوں میں کہ کالز آن ہے، لائن آپ چاہیں تو مسئلے مسائل کے حوالے سے کال کر سکتے ہیں، چونکہ یہ آدھا گھنٹہ کا وقفہ ہوتا ہے سوالات جوابات کے حوالے سے، تو قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے پھر اتنا وقت نہ ملے کہ میں آپ کے سوالات کا جواب نہیں دے سکوں، تو آپ کال ضرور کریں اور کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے تاکہ جوابات دینے کے لیے وقت بچا ہوا ہو میرے پاس۔
بہت شکریہ ناظرین. میں دو باتیں میں نے عرض کی تھیں آپ کے سامنے. ایک اس بات کا میں نے ذکر کیا تھا کہ دوسرا عشرہ جو کہ بہت تیزی کے ساتھ تقریباً گزر گیا، آخری اس کا روزہ ہے، آخری آج دن 20واں آج روزہ ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم نے اب تک اللہ پاک سے بخشش مغفرت کے حوالے سے دعا نہیں کی ہے، بخشش نہیں مانگی ہے، تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ کریم سے ایک تو بخشش مغفرت کا اللہ پاک سے طلب کریں، مطالبہ کریں، اللہ پاک سے مانگیں، اور ایسے مانگیں جیسے کوئی بھکاری بھیک مانگتا. آہوزاری کے ساتھ، انکساری کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھیں. سب کے دیکھیں یہ موقع کیا پتہ کہ ہمارے آپ کے حق میں یہ آخری رمضان، کسی کو نہیں پتہ کہ اس کی زندگی کے کتنے لمحات، کتنے گھنٹے، کتنی ساعتیں، کتنے مہینے باقی. کیا پتہ، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے ناظرین کہ اگلا سال بھی رمضان ہم نے دیکھنا ہے. اللہ ہمیں بار بار رمضان کا مہینہ عطا فرمائے، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری کون سی صبح اور کون سی شام آخری شام ہو. بہت سے لوگ تھے ہمارے ساتھ اس سال، رمضان سے قبل وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ پاک کو پیارے ہو گئے. ہمیں نہیں پتہ کہ اگلا رمضان ہم میں سے کس کے حصے میں ہے، نصیب میں ہے کہ نہیں ہے. تو کیا پتہ کہ یہ جو لمحات جو گزر رہے ہیں، جو اللہ نے جو نعمت دی ہے، دوبارہ یہ نعمت حاصل ہو کہ نہ ہو، دوبارہ یہ نعمت ملے نہ ملے، ہمیں نہیں پتہ. تو آئیے اس بات کا تہیہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ احساس ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ پاک سے توبہ کریں، اللہ پاک سے استغفار کریں. اور توبہ کا میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ پاک کو شرمندگی بہت پسند، ندامت کے ساتھ انسان اللہ کے سامنے مانگے. اور توبہ کا جو اصول ہے کہ ایک تو جس گناہ میں جو شخص ملوث ہے، فوری طور پہ اس گناہ کو امیڈیٹلی چھوڑ دے، گناہ سے باز آ جائے، اور آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا عزم مصمم کرے کہ یا اللہ اب اس گناہ کے قریب میں نہیں جاؤں گا، اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اب میں ایسے اعمال نہیں کروں گا جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں، آپ کو ناراض کرنے والے عمل کا میں ارتکاب نہیں کروں گا. عزم مصمم کرے، اس کا پکا پختہ ارادہ کرے، اور احساس ندامت. 3 چیزیں شرط ہیں، بس 3 چیزوں کے ساتھ آپ جو ہے نا اللہ سے استغفار کیجئے، توبہ کیجئے. اللہ پاک بہت جلدی توبہ قبول کرنے والا. اللہ بہت خوش ہوتے ہیں جب بندہ اور بندی اللہ کے سامنے تائب. میں نے وہ حدیث سنائی تھی کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اللہ کے سامنے توبہ کرنے والا توبہ کرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا. اچھا، ہمارے ساتھ کالرز ہیں جی، کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں سلیم بول رہا ہوں، پیٹو بول رہا ہوں. جی بھائی. جی میرا ایک سوال ہے چھوٹا جا. جی نماز تراویح کے وچ قرآن پاک پڑھ دینا روز نو کے قرآن پاک ختم ہو جانا. جی کئی جگہ تو میں سنیا کہ 17 روزہ قرآن پاک ختم ہو گیا تو اس کے بعد موجود کہہ رہے کہ میں اعتکاف کرنا، مسجد خالی ہونی چاہیے تھے، صرف سورتاں پڑھ کے تھے وہ باقی تراویح پڑھا دیں. کیا صحیح ہے اس طرح یا؟ بھائی جان آپ کا سوال میں نے سمجھا نہیں، تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کر دیں پلیز. پہلا تو سوال ہے کہ 27ویں رمضان نو قرآن پاک ختم ہو جاتا تراویح. جی. دوسرا مینو کسی بندے نے کیا ہے کہ ساری مسجد کے وچ 17ویں روز ہے قرآن پاک ختم کر چھوڑیا مولوی نے تراویح کے لیے نا، تو باقی بھی رہ گئے تراویح اور سورتاں پڑھا کے تراویح پڑھانا. اس طرح ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں. جی دوسرا سوال کیا ہے؟ ایک ہی سوال ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. جی مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. اسے یو کے میں آنا ہے مگر اسے ہمیشہ بہت مشکل ہوتی ہے ویزا ملنے کی. پچھلی بار آیا تھا تو اس کو ڈیٹینشن سینٹر میں بند کر دیا تھا. آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ وہ کامیابی سے آسانی سے آ جائے یو کے میں؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں میری بہن. بہت شکریہ. جزاکم اللہ. اچھا بھائی نے نماز تراویح کے حوالے سے پوچھا. دیکھیں بھائی، جو تراویح کے حوالے سے رمضان کی راتوں میں 2 الگ سنت ہے اور تراویح کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ پورا رمضان، یعنی رمضان کا جو پہلی جو رات شروع ہوتی ہے آخری رات تک، یعنی جب چاند ڈکلیئر ہو جائے اس سے پہلی جو رات ہوتی ہے، یعنی 29 یا 30 راتیں یا 29 راتیں ہم نے تراویح پڑھنی ہے. ایک سنت یہ ہے. دوسری سنت یہ ہے کہ ختم قرآن
قرآن مجید ہمارا ختم ہو، دو الگ الگ سنتیں، جیسے کہ آج کل چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے مساجد میں ہم نہیں جمع ہو پا رہے ہیں، تو گھروں میں جو لوگ نماز پڑھ، ظاہر ہے کہ ہر گھر میں مکمل تراویح تو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، تو وہ سورہ تراویح وہ پڑھتے ہیں، تو چلیں کم از کم جن گھروں میں حفاظ ہیں، حافظ حضرات ہیں، وہ ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جن گھروں میں حفاظ حافظ نہیں ہیں وہاں سورہ تراویح ہم اگر پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ کم از کم ایک سنت زندہ ہو رہی ہے، ایک سنت ادا کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، تو دو چیزیں اس کے اندر ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اور اگر کوئی پہلے قرآن مجید ختم کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کم از کم تراویح کا سلسلہ جاری رہے، بے شک وہ سورہ تراویح وہ پڑھتا رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میری بہن، اللہ پاک کرم۔ مولانا صاحب مجھے آپ سے پوچھنا ہے، میرا بھانجا ہے تو میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے ابھی 2 مہینے پہلے، تو وہ بچہ وہیں پاکستان میں ہے اور والدہ کا انتقال ادھر یہاں ہوا ہے یورپ میں، تو وہ ماں کو دیکھ نہیں سکا، تو اسے صبر نہیں آ رہا، تو آپ کوئی ایسی دعا کچھ ایسے بتائیے جو وہ کہتا ہے کہ مجھے صبر آ جائے کچھ پڑھنے کے لیے یا کچھ ایسے، اس کے لیے دعا کیجیے۔ ضرور بتاتا ہوں میری بہن، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ دیکھیں، جہاں تک کہ آپ نے اگر پوچھا ہے چاند کے حوالے سے کہ بعض جگہ 26 ہے 27، دیکھیں کوئی اس سلسلے میں بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت زیادہ آرگیومنٹ اور بہت زیادہ اختلاف کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک دن بعد سے روزہ رکھ، اس کے لیے اگر 26 ہے یا کسی، کوئی حرج نہیں، سب کو اپنے اپنے انداز سے الحمدللہ پورا حق ہے عبادات کرنے کا، بس دعا یہ کریں کہ اللہ سب کو قبول فرما لے، اللہ کریم سب کی عبادات کو، الجنت بہت اللہ کی وسیع ہے، اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے، سب کی بخشش فرما دے، اللہ پاک سب کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، کمی بیشی کو معاف فرمائے، اللہ سب سے راضی ہو جائے، اس بات کی دعا کریں، اور ظرف خوب اعلیٰ رکھیں، بہت بلند اپنا ظرف رکھیں، اپنے وسعت پیدا کریں اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنے اللہ اکبر اپنے عقیدے کے اندر، ہر چیز کے اندر بڑی وسعت ہو کہ ہر شخص کے لیے گنجائش ہو آپ کے دل کے اندر۔ بہت بہت شکریہ بھائی۔ اچھا، دوسرا سوال میری بہن نے پوچھا ہے کہ یو کے آنے کے حوالے سے وہ کوشش ہمیشہ وہ کرتے ہیں بھائی ان کے، لیکن ویزا نہیں مل پاتا ہے، اور ویزا اگر ملا بھی تو وہ انہوں نے ڈیٹینشن اس میں ڈال دیا تھا۔ تو بہرحال میری بہن، ایک تو یہ کہ اللہ کریم خیر کا معاملہ فرمائے، آسانی کا معاملہ فرمائے، سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ۔ بہت سے لوگ اس حوالے سے بہت پریشان حال ہیں، کسی کے ویزے کا مسئلہ، کسی کو اللہ اکبر نیشنلٹی کا مسئلہ، الگ الگ سب کے مسائل ہیں، الگ الگ سب کی پریشانیاں ہیں۔ تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں، نماز کی پابندی کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے انسان اللہ پاک سے مانگے، اللہ پاک سے کے سامنے اپنی پریشانی کو پیش کرے، اللہ بہت کریم ہے۔ میں مزید کچھ دعا بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے تراویح کے سلسلے میں۔ جی میں جو ہے نا 20 رکعت تراویح پڑھتی ہوں، مگر کیونکہ بہت رات بھی ہو جاتی ہے اور بہت ہوتی، تو میں خالی 2 سورے ریپیٹ کر لیتی رہتی ہوں 20 رکعتوں میں، اور قرآن شریف میں الگ سے پڑھ لیتی ہوں، اور یہ جو تراویح ہوتے ہیں نا وہ بھی میں سن لیتی ہوں ساتھ میں، جو اس میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ بھی سنتی ہوں، اور میں اپنا قرآن بھی پڑھی ہوں، تو یہ ٹھیک ہے؟ سوری، آپ کا سوال نہیں سمجھا میں نے۔ 20 رکعت تراویح آپ پڑھ لیتی ہیں ماشاءاللہ؟ میں جو ہے نا اس میں غلطی کا امکان نہیں رہتا۔ ہیلو؟ جی ہاں، اس میں غلطی کا امکان نہیں رہتا، کیونکہ پہلی رکعت میں نے انا اعطیناک کل کا سر پڑھتی ہوں، اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھ لیتی ہوں۔ ایسی کر کے میں 20 رکعتیں پڑھ لیتی ہوں، الحمدللہ۔ اور پھر میں یہ تراویح سنتی ہوں جہاں سے بھی آتے ہیں نا۔ جی اچھا، تراویح سن کر پڑھتی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ میری بہن، جزاکم اللہ خیر۔ تو ویزے کی دعا کے لیے ایک تو یہ کہ دیکھیں نماز کی پابندی، جتنی یہ دعائیں دیکھیں بتائی جاتی ہیں نا، یہ وظائف بتائے جاتے ہیں، مختلف علماء کرام بتاتے ہیں، تو ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری کی ساری دعائیں، یہ وظائف، یہ ٹوٹکے، یہ ساری کنڈیشنل ہیں۔ کیا کنڈیشن ہے؟ کہ بیسک جو ریکوائرمنٹس ہے اللہ پاک سے کچھ لینے کی، اللہ پاک کے فرائض آدمی اس کی پابندی کرے، فرائض کی ادائیگی۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور کال ہے، کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام میرا ایک سوال ہے جو کافی دیر سے میں پوچھ رہی ہوں، تو مجھے اس کا جواب ٹھیک نہیں مل رہا۔ جی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
کہ جس کا بچہ چھوٹی عمر میں مر جائے اس کو جنت میں بھیجوں گا. دوسری طرف یہ ہے کہ اس کا ایک اور بھی فرمانا ہے کہ اگر کوئی بندہ جادو کے پیچھے پڑا ہو اور جادو کرواتا ہو تو جادو کے متعلق وہ بھی کبھی معاف نہیں کرے گا. ایک عورت ہے جو 30 سال تک جادوگروں کے گھر بھر جاتی رہی ہے, اس کا بچہ بھی چھوٹا مر گیا ہے, اس کے لیے کیا مطلب ہوگا کہ وہ اب کس طرف اس کا مطلب فیصلہ ہوگا اس عورت کا؟ ٹھیک ہے, عرض کرتا ہوں میری بہن, عرض کرتا ہوں, بہت شکریہ آپ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو بیسک ریکوائرمنٹس ہے کہ ایک تو آدمی فرائض کی پابندی کرے, دوسرے اللہ پاک جن اعمال سے ناراض ہوتے ہیں یعنی کبائر گناہ سے آدمی اجتناب کرے. تو ان دو چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے, خیال کرتے ہوئے جب بھی آپ کوئی وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کریم ضرور اس وظائف پر, ان دعاؤں پر نتائج مرتب ہوں گے. لیکن دو شرطیں ضرور, دنیا میں بھی یہی ہے کہ دیکھیں آپ کسی سے کچھ لینا چاہتے ہیں تو بیسک ریکوائرمنٹس یہ ہے کہ آپ کی اس سے پہلے کوئی ناراضگی نہ ہو. پہلے آپ ناراضگی دور کرتے ہیں, پہلے آپ خفگی دور کرتے ہیں, پہلے آپ اس کو راضی کرتے ہیں, پہلے آپ اس سے فرینڈشپ بناتے ہیں, تب اس سے آپ کچھ مانگتے ہیں. ایک آدمی سے آپ کی ناراضگی, آپ فون کر کے کہتے ہیں بھائی مجھے 5000 پاؤنڈ چاہیے, کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ کہے گا کیسے آپ کیسے بے شرم آدمی ہو, آپ کی مجھ سے ناراضگی ہے, آپ کا اختلاف ہے, کہ اختلاف دور کیے, بے انتشار اور ناراضگی دور کیے. یہی حال دیکھیں اللہ پاک بہت کریم ہے, اللہ پاک بہت کریم. اللہ چاہیں تو ناراضگی دور کیے بغیر بھی اللہ آپ کی دعا قبول کر سکتے ہیں. لیکن طریقہ کیا ہے, ضابطہ کیا ہے کہ پہلے انسان اللہ سے معافی تلافی کرے, پہلے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صبح و شام دیکھیں 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. ہر نماز کے ساتھ جو دعائیں بتائی گئی ہیں, آیت الکرسی ہے, معوذتین ہے, سورہ اخلاص ہے, بڑی مجرب, بڑی طاقتور یہ دعائیں ہیں, یہ صورتیں, ان کا بھی اہتمام کریں. اللہ کریم آسانی کا معاملہ فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا, میری بہن نے سوال کیا ہے, ان کے بھانجے, ان کا کوئی بھانجا ہے اور اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور بچہ جا نہیں پایا تھا, اسے صبر نہیں آ رہا. لیکن صبر کے لیے سب سے پیاری دعا جو قرآن کی آیت بھی ہے کہ جب جب ان کو ان کی والدہ یاد آئیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں, جب جب یاد آئیں. تو یہ بہترین دعا چونکہ اللہ پاک کی طرف سے یہ آیت میں ہے, اور اسی کوئی بھی مصیبت آئے تو قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھا کر, تو ان کو بھی یہ تلقین کریں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو انہیں شامل کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب, میں نے پچھلی دفعہ آپ کو ایک سوال کیا تھا مگر آپ نے آدھا سنا تھا اور آدھا کا جواب. ذرا سا اونچا بولیں میری بہن, آواز آپ کی بہت تھوڑی آ رہی ہے. جی جواب آپ نے دیا تھا. مولانا صاحب, میں اور میری بیٹی 4 سال ہوئے ہیں حج کے لیے گئی تھی, تو ہم حج سے فارغ ہو کر ہم مدینہ شریف جب گئے تو ادھر میری بیٹی پہلے ادھر دبئی سے نا اس نے ایک سونے کا بہت بڑا کڑا بنوایا تھا, تو ادھر جب ہم مدینے میں گئے تو کہنے لگی میں اس کو دیکھ کے چوڑیاں لے لوں گی. تو وہ دکان پہ اس نے جا کے دی اور انہوں نے اس کو بالکل دھاگے کی طرح 6 چوڑیاں دی اور انہوں نے کہا کہ 265 پاؤنڈ میں باقی تم نے کو دینا ہے. تو میری بیٹی ہوٹل میں آئی میرے سے پوچھنے کے لیے, تو میں نے کہا جاؤ واپس جا کے کڑا اپنا واپس لے آؤ, یہ تو مطلب کہ یہ 3 تولے کی نہیں ہے, تو تمہارا تو کڑا بہت بڑا ہے. وہ میری بیٹی واپس گئی تو انہوں نے کہا ہم نے توڑ ڈالا ہے. وہ نے انہوں سے وہ اونچ نیچ کر کے لڑائی کر کے آ گئی. اس نے کہا باقی پیسے میں نہیں دیتی, تو اس نے پیسے نہیں دیے اور ہم لوگ ادھر گھر میں آ گئے. آپ کی بچی نے پیسے نہیں دیے؟ نہیں دیے. تو جب ہم ادھر آ گئے گھر تو اب وہ 4 سال ہوئے اور میری بیٹی بات سے سخت پریشان ہے. وہ اب اپریل میں جا رہی تھی عمرہ کرنے کے لیے کہ میں ادھر جا کے وہ پیسے واپس دوں گی, مگر یہ کورونا کا یہ وہ ہو گیا. تو اگر میری بیٹی وہاں جاتی ہے تو اگر وہ دکان وہاں پر نہیں ملتی تو میری بیٹی ان پیسوں کو کیا کرے, یہ آپ مجھے. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا آپ کے سوال, میں سمجھ گیا. میں عرض کرتا ہوں, بہت شکریہ آپ کے سوال کا, جزاکم اللہ. اچھا, اس کے بعد
تراویح کے حوالے سے میری بہن نے سوال کیے ہیں کہ وہ تراویح پڑھتی ہیں، ماشاءاللہ 20 رکعت تراویح پڑھتی ہیں اور سنتی بھی ہیں اور تلاوت بھی کرتی ہیں الحمدللہ۔ تو ہر رکعت میں سورۃ الکوثر پڑھتی ہیں پہلی رکعت میں، یا دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتی ہیں۔ تو دیکھیں اس میں تو کوئی مذاقہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر صرف 2 سورت یاد ہے، چھوٹی چھوٹی سورت جو بھی صورتیں ہیں، یعنی شرط یہ ہے کہ جو سورت آپ کو یاد ہو نا وہ اچھی طرح یاد ہو، یعنی اس میں کوئی میجر غلطی نہ ہو، میجر مسٹیک، یعنی ایسی غلطی نہ ہو جس سے معانی بدل جائیں۔ مثال کے طور پہ صورتوں سے ہمارے لوگوں کو بسا اوقات بہت سی یاد ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تجوید کے ساتھ یاد نہیں ہیں، ان کے اندر شین صاد یعنی حروف کے تلفظ کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، یعنی کسی کو سنا کے کریکشن نہیں کروا پاتی۔ تو ایسی حالت میں وہ صورت کا انتخاب آپ کریں جو صورت کے بارے میں آپ کوائٹ شیور ہیں، مکمل آپ شیور ہیں کہ آپ کو یہ صورت اچھی طرح یاد، اس میں بڑی غلطی نہیں۔ تو اس کا اہتمام کریں، جو صورتیں زیادہ اچھی طرح یاد ہوں ان کو آپ تلاوت میں لائیں اور اس کی تلاوت کریں۔ اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، جی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ٹھیک ہے؟ میں آپ سے بات تو کی تھی پہلے بھی، وہ یہ ول کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے آپ ول کا کرتے ہیں کام، تو یہ کیسے، اس کے کیا پروسیجر ہے آپ کے پاس، کیسے کرتے ہیں؟ آپ کو فون کرنا پڑے گا یا آپ ابھی فون پہ اس وقت تو بتائیں گے؟ اور کس حوالے سے بہن؟ ول، سوری آواز آپ کی، ول اچھا ول آپ نے بنوانا، ہاں تو اس کے لیے آپ جو ہے نا اسٹوڈیو سے ہم نمبر لے لیں، وہاں سے کال سینٹر سے، تو انشاءاللہ آپ کو ہم تفصیل سے پھر سمجھا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ صلاۃ الحاجت کیسے پڑھتے ہیں؟ صلاۃ الحاجت، توبہ کے لیے کوئی وظیفہ؟ کس کے لیے وظیفہ؟ توبہ کے لیے، ٹھیک چلیے عرض کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ اچھا میری بہن مسئلہ یہ ہے کہ تراویح اگر آپ پڑھتی ہیں تو کوشش کریں کہ دیکھیں نیکیاں جو ہم عبادات کرتے ہیں نا، اس بات کی ہمیں پوری کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ریلیکس ہو کے کریں، یعنی ذہن میں تشویش نہ ہو، یعنی اب تراویح آپ پڑھ بھی رہی ہیں یا اگر ساتھ میں آپ سن بھی رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ یعنی عبادت کے اندر پھر خشوع خضوع نہیں پیدا ہو پاتا۔ عبادت کا جو اصل جو مغز ہے نا وہ یہ کہ آپ ریلیکس ہو کے بالکل اطمینان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ کریں، ذہن آپ کا منتشر نہ ہو، ذہن میں انتشار نہ ہو، بالکل آپ جو ہے نا ریلیکس ہو کے عبادت کریں۔ تو اگر آپ تراویح پڑھتی ہیں تو تراویح پڑھنے کے کا جو پیریڈ ہے نا اس میں آپ مزید کچھ نہ سنیں، صرف آپ کنسنٹریٹ کریں کہ آپ اللہ پاک کے سامنے کھڑی ہیں اور آپ سجدے میں ہیں، آپ رکوع میں ہیں، اس وقت کسی اور قسم کی چیز آپ کوئی ایکٹیویٹیز نہ ہو، نہ قرآن کی تلاوت آپ سنیں اس وقت جب آپ نماز پڑھ رہی ہوں۔ ہاں جب نماز سے آپ فارغ ہو گئیں، اب نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، پھر تلاوت سننا چاہتی ہیں تراویح، محض اس وجہ سے کہ آپ نے تراویح سننا ہے، تراویح سنیں گی آپ تو آپ اپنی تراویح کو شارٹ کر دیں اور جلدی جلدی پڑھ لیں، یہ کوئی مناسب بات نہیں۔ اپنی تراویح کو آپ بھرپور انداز میں یعنی انجوائے کریں، جس طریقے سے دیکھیں نا یہاں کے بچے، یہاں کے لوگ مرغوب چیزوں کے حوالے سے انجوائے کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم بندے اور بندیوں کو اللہ کی عبادت میں انجوائمنٹ ہو، انجوائے کر رہے ہوں۔ اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر۔ جی بھائی۔ جی سر میں نے یہ بات کرنی ہے کہ میرا بچہ ہے جی تو وہ دین سے بہت ہی دور ہے، ہماری پوری کوشش تھی اس کو راہ راست لانے کی جب تک ہماری طاقت ہے، لیکن وہ کبھی بات سنتا نہیں ہے، تو وہ نعوذ باللہ وہ تو کہتا ہے کہ خدا بھی نہیں ہے، وائف بھی نماز کی روزی پابند ہے، بچہ میرا دوسرا وہ ٹھیک ہے، لیکن میں پوری دعا کر چکا ہوں، میں بس پھٹا ہو چکا ہوں کہ کیا وجہ ہے کچھ پتہ نہیں ہے، یہ دعا میں کوئی مخلص نہیں ہوں میں یا میرے گناہ کی سزا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کوئی سمجھ نہیں جناب۔ ٹھیک ہے بھائی، عرض کرتا ہوں اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو میری بہن تراویح اگر آپ پڑھتی ہیں تو کوشش کریں جو بھی تراویح ہم پڑھ لیں گھروں میں تو بھرپور انداز میں ہم کوشش کریں کہ اس وقت کسی قسم کا خلل کوئی اور چیز ہم نہ کریں تاکہ تراویح ہماری بھرپور انداز میں ہو۔ اس کے علاوہ تراویح اگر آپ سنتی ہیں تو جب سن رہی ہوں اس وقت اچھی طرح سنیں، اس لیے حکم ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت سن رہے ہوں یا آپ سن رہی ہوں تو کوشش کریں کہ اس موقع پر گفتگو نہ ہو، اس موقع پر کوئی اور کام نہ کریں، بھرپور انداز میں سنیں، اور اگر آپ بھرپور انداز سے نہیں سن سکتی پھر اس کو آپ سوئچ آف کر دیں، آپ پھر نہ سنیں تاکہ قرآن مجید کے اس حوالے سے توہین نہ ہو جائے، قرآن کی عظمت کا اور قرآن کی جو قدر و قیمت ہے اس حوالے سے اس سے ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اچھا اس کے علاوہ آپ اگر
تلاوت کرتی اس میں بھی اس کا خیال رکھیں کہ آپ تلاوت کر رہی ہوں تو بھرپور انداز سے تلاوت، یعنی کبھی تلاوت سنیں کبھی پڑھ رہی ہوں، دونوں ایک ساتھ کام نہ کریں، چونکہ پھر وہ جو خشوع خضوع کا وہ ملکہ نہیں پیدا ہو پاتا ہے جو مطلوب ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ اس کے بعد میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ حدیث میں جس طریقے سے آتا ہے کہ جس شخص کا نابالغ چھوٹا بچہ مر جاتا ہے تو جنت کے دروازے پر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہ حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے کہ جس شخص کا بھی نابالغ بچہ کسی مسلمان کا جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور جنت میں اندر نہیں جاتا۔ فرشتے پوچھتے ہیں تم جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو لے کے جاؤں گا، ماں باپ کے بغیر میں نہیں جاؤں گا، یہ حدیث ہے۔ دوسرا وہ فرما رہی تھی کہ اگر ایک طرف یہ حدیث ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی پر جادو کیا ہے اور کسی شخص نے اس حوالے سے یعنی وہ جادو کرتا ہے، اور یعنی دیکھیں چیزیں الگ الگ ہیں، اچھی طرح سمجھیں تو دونوں میں تطبیق ہو جائے گی۔ دیکھیں اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص جادو کرتا ہے یا بڑے گناہوں میں ملوث ہے، پھر اللہ پاک اگر اس کو توفیق دے دیتے ہیں، اللہ پاک اگر وہ توبہ، دیکھیں نا توبہ جو ہے تو ہر شخص کے لیے، مشرک بھی توبہ کر سکتا ہے، کافر بھی توبہ کر سکتا ہے، جادوگر بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، اور آخری لمحہ، آخری جو خاتمہ جو ہے، کس شخص کا خاتمہ کس حالت پر ہوا ہے ہم اس کو جج نہیں کر سکتے، ہمیں ججمنٹ لینے کی یعنی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ جج کر سکیں، یہ ججمنٹ لے سکیں کہ فلاں شخص واقعی جہنم میں چلا گیا اور جہنمی معاذ اللہ، بالکل نہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ ایون آپ کسی غیر مسلم کے بارے میں بھی آپ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں چلا گیا، نہیں، آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کو نہیں پتہ کہ اس کا خاتمہ کس حال پہ ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آخری لمحات میں اللہ نے پاک نے اسے کلمہ نصیب کر دیا ہو سکتا ہے کہ آخری لمحے میں اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، اس لیے ہمیں اس حوالے سے بہت ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر وہ باپ جو ہے، ماں باپ میں سے اگر کوئی اللہ پاک اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیں، آخر وقت میں وہ توبہ کر چکا ہوگا تو وہ بچہ اسے لے جائے گا جنت انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد صلاۃ الحاجت کے بارے میں پوچھا ہے میری بہن نے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک بہن نے سوال کیا ہے، وہ اس سے پہلے بھی کر چکی ہیں۔ سوال ان کا یہ تھا کہ بہت قبل 4 سال قبل وہ اپنی بچی کو لے کے عمرے کے لیے گئی ہوئی تھیں، حج کے لیے گئی ہوئی تھیں، وہاں جیولر شاپ کے ہاں گئیں جہاں اس نے چوڑی لینی تھی، ان کا بڑا کڑا تھا۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ آپس میں ڈیلنگ میں اختلاف ہو گیا اور وہ بچی ان جیولر کے پاس گئی اور اس نے پھر ان سے اپنی چوڑیاں بھی لیں اور انہیں پیسہ نہیں دے پائی، قیمت ادا نہیں کر پائی اور وہاں سے غصے میں آ گئی۔ اب اس کو شرمندگی ہے، گلٹی ہے، وہ دینا چاہتی۔ میری بہن دیکھیں، یاد رکھیں یہ مسئلہ بہت سنگین ہے، یہ جو مسئلہ بہت نازک ہے۔ میں نے بارہا عرض کیا کہ دیکھیں حقوق العباد کا مسئلہ بہت سنگین ہے، بہت نازک۔ حقوق اللہ ہونا، آپ شرمندہ ہو کے اللہ کے دل میں بھی معافی مانگ لیں کہ یا اللہ میری توبہ، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں گناہوں کے معافی کا تذکرہ آتا ہے اس سے مراد گناہ ہیں، حقوق نہیں ہیں، حقوق العباد نہیں ہیں۔ یہ جو حقوق العباد کا مسئلہ بہت نازک ہے، اس کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کے اندر جو ہم رہتے ہیں انسانوں کا حق کی حق تلفی ہم نہ کریں، مالی اور کسی بھی حوالے سے حق تلفی نہ ہو، اور اگر ہوئی ہے تو فوری طور پہ ہم اس کی معافی تلافی کریں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو اس کو تلاش کریں، اس کو تلاش کریں جس انداز سے بھی آپ تلاش کر سکتی ہیں، بھرپور انداز میں اس کو تلاش کریں۔ وہ جیولر کون تھا، اس کا نام کیا تھا، اگر وہاں دکان اس کی وہاں نہیں ہے، شفٹ ہو گئی ہے، تو آخری درجہ یہ ہے کہ جتنا پیسہ تھا آپ اس کے نام پہ صدقہ کر دیں، جتنا پیسہ بنتا ہے اس کا حق بنتا ہے آپ پر، آپ اس پیسے کو صدقہ کر دیں، نیت کرتے ہوئے کہ یا اللہ اس کا جو میں نے حق مارا ہے، حق تلفی میں نے کی، اللہ تو مجھے معاف فرما دے اور اس کی طرف سے یہ قبول فرما دے۔ صلاۃ الحاجت بہت آسان ہے میری بہن، صلاۃ الحاجت نفل نماز آپ پڑھتی ہیں، اسی طریقے صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، یہ ایک نفل نماز ہوتی ہے نماز پڑھنے کے بعد عام نماز کی طرح، اور آپ دعا اللہ سے پاک سے کریں، حاجت مانگیں یا توبہ کریں، استغفار کریں، اس انداز سے آپ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو قبولیت عطا فرمائے، بخشش مغفرت بھی فرمائے، اور آنے والے عشرے کی بھرپور اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.